سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل آئے، جبریل نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی شب اللہ پاک جہنم سے اتنے بندوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ اب دیکھیں، بنو کلب یہ ایک قبیلہ تھا، یہ سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا، لاکھوں کی تعداد میں ان کے پاس جانور، بکریاں اور بھیڑیں تھیں، ان کے اوپر کتنے بال ہوں گے۔ اللہ رب العزت اس رات کو خاص طور پر گناہگاروں، سیاہکاروں اور خطاکاروں پر کرم فرماتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ مگر حدیث پاک کے اندر آیا، اللہ اکبر، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کافر کو معاف نہیں فرماتا، اللہ عداوت رکھنے والے، بغض رکھنے والے، مسلمانوں کے لیے دل کو گندا اور میلا رکھنے والے، اندر کینہ اور بغض کی آگ جلانے والوں کو اللہ ان کو معاف نہیں کرتا۔ فرمایا جو رشتے کاٹتے ہیں اللہ ان کو بھی معاف نہیں کرتا، جو تکبر کی وجہ سے اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں اللہ ان کو بھی معاف نہیں کرتا، اور فرمایا جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ ان کو بھی معاف نہیں فرماتا، شراب کے عادیوں کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا، اور اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا۔ اور بعض احادیث میں یہ بھی آیا، اللہ چغل خور کو بھی معاف نہیں کرے گا، اللہ زانی پر بھی نظر رحمت نہیں فرماتا، اللہ جادوگر پر بھی نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اس رات خاص طور پر اللہ کی رحمتیں جو چھما چھم برستی رہتی ہیں، وہ اللہ رب العزت ہر گناہگار پر ڈالتا ہے، وہ رحمتیں برساتا ہے، وہ کریم ہے۔ لیکن یہ لوگ جو اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، جو ساری زندگی گناہوں میں بسر کرتے ہوئے یہ جو گولڈن چانس آتا ہے نا شب برات کا، جہنم سے آزادی کی رات کا، اس گولڈن چانس پہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے گڑ گڑاتے نہیں ہیں، اس سے مانگتے نہیں ہیں، اس کی بارگاہ میں آ کے عرض نہیں کرتے، مالک مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں نے تیری نافرمانی کی ہے۔ اگر وہ زانی ہو، اگر وہ شرابی ہو، اگر وہ چغل خور ہو، اگر وہ تکبر کرنے والا ہے، اگر وہ والدین کا نافرمان ہے، اس رات اگر وہ سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر مانگ لے، اللہ اکبر۔ حدیث پاک سنیے، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15 شعبان کو قیام کرو، 15 شعبان کی شب قیام کرو، دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ پاک غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق تجلی فرماتا ہے۔ اور سنو سنو اللہ کیا فرماتا ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، جس کو بخشش دے دی جائے، جس کو جہنم سے آزادی دے دی جائے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا، ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھانے والے، ادھر ادھر روزی کے لیے درخواستیں دینے والے، ایک درخواست یہاں بھی جمع کروا لے، آؤ نا یہاں پر، مانگنے کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، آ جاؤ نا اللہ کی بارگاہ میں، ادھر آؤ اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکا کر اپنے رب کے حضور سجدہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جس کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی روزی کا طلبگار جس کو روزی دے دی جائے۔ حدیث کے لفظ سنیے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کوئی ایسا، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس کو جو مانگنا ہو، جس کو جو پریشانی ہو، وہ آئے اپنے رب کی بارگاہ میں اور مانگے، اللہ سب کو عطا فرما دے گا، اللہ سب پہ کرم فرما دے گا۔ اسی لیے اس رات کو ضائع نہ کریں، اس رات کو اپنے رب کی عبادت میں گزاریں، اس رات کو اللہ کے حضور سجدے میں گزاریں، اس رات کو اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اور پھر ایک اور بات، نہ صرف یہ کہ آج کل تو لوگ میسج چلاتے ہیں نا جی، آج کل لوگوں کو دیکھیے، کسی نے واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگایا ہوتا ہے، کسی نے جی میسنجر پر، کسی نے سوشل میڈیا پر میسج چھوڑے ہوتے ہیں، جی آج تک اگر میں نے آپ کی کوئی حق تلفی کی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ بھائی اگر وہی بندہ آپ کے سامنے آ جائے تو کیا آپ اس سے اسی طرح معافی مانگیں گے؟ ہم کسی سے بھی اس طرح معافی نہیں مانگتے، یہ رسمی معافی نہیں چلے گی۔ بھائی آپ کو جس سے معافی مانگنی ہے نا، جس کا حق
تلف کیا ہے، جس کی دل آزاری کی ہے، جس کا کچھ کھایا ہے، جس کا آپ کو دینا ہے وہ آپ کو دینا بھی پڑے گا، اور جس کا دل دکھایا ہے اس کے پاس جا کر معافی بھی مانگنی پڑے گی۔ اس رسم سے باہر آئیں اور جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگے۔ یا میں ایک جملہ اور کہوں گا کہ ہم معافی مانگتے ہیں باہر والوں سے، دل دکھاتے ہیں گھر والوں کا۔ دل دکھایا ہے ماں باپ کا، دل دکھایا ہے بہن بھائیوں کا، دل دکھایا ہے پڑوسیوں کا، دل دکھایا ہے اپنے رشتہ داروں کا، دل ماموں کا دکھایا، دل چاچا کا دکھایا، دل اپنے رشتہ داروں کا دکھایا، دل بیوی بچوں کا دکھایا ہے۔ معافی کس سے مانگ رہا ہے جی؟ واٹس ایپ والوں سے۔ معافی کس سے مانگ رہا ہے؟ میسنجر والوں سے۔ معافی کس سے مانگی جا رہی ہے؟ فیس بک والوں سے۔ معافی کس سے مانگی جا رہی ہے؟ جو آپ سے ملتے ہی نہیں، جن کا آپ کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوتا، جن سے آپ کا لین دین ہی نہیں ہوتا۔ بھائی جس سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، معافی تو اس سے مانگے نا جا کر۔ تو یہ رسمی معافی نہیں چلے گی، معافی مانگنے کے لیے صحیح انداز میں اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بندوں سے بھی معافی مانگنے کی اللہ توفیق دے، سچے دل سے معاف کرنے کی بھی اللہ توفیق دے، کیونکہ معاف کرنے والا بڑا انسان ہوتا ہے، معاف کرنے والا چھوٹا نہیں ہوتا، معاف کرنے والا بڑا انسان ہوتا ہے۔ اللہ ہم کو ایسا بڑا انسان بنا دے۔ عاجزی جو اللہ کے لیے کرتا ہے نا، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، اللہ پھر اس کو دنیا میں جھکاتا نہیں ہے۔ جو اللہ کے لیے دنیا میں جھک جائے نا کہیں پر کہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو، اللہ اس کو دنیا میں بلند کرے گا، اللہ آخرت میں بھی اس کو بلند کر دے گا، اللہ اس کو آخرت میں بھی بلند کرے گا۔ تو اس لیے گھر والوں سے جس کا دل دکھایا، ان سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، ان سے بھی معافی مانگے۔ اور واٹس ایپ وغیرہ جہاں میسیج عام طور پہ چلتے ہیں، یہ میں اس کو بالکل غلط نہیں کہتا، لیکن چونکہ جس کا دل دکھایا ہو، جس کی دل آزاری کی ہو، جس کا حق تلف کیا ہو، پہلے اس سے جا کے معافی مانگے، اور اس کے بعد پھر عام طور پر جو میسیج چلایا جاتا ہے وہ چلانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آخری بات میں یہ کروں گا کہ آپ دنیا والوں سے، بندوں سے تو معافی مانگتے ہیں، لیکن ایک اللہ اکبر، اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگے، رو رو کے مانگے۔ بندے ہو سکتا ہے ناراض ہو جائیں، بندے ہو سکتا ہے نہ مانیں، لیکن وہ رب ایسا ہے، بندہ اگر وہ آپ نے حدیث سنی، وہ 100 قتل کر کے بھی آیا تو اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اللہ تو اس کو بھی معاف کرتا ہے۔ وہ کیا کہا تھا کسی نے؟ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔